بات آ رہی تھی نا، تو قسم بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ کھاتے ہیں. یہ خیر اردو کی بات ہے قسم کھانا، عربی میں تو قسم کھانا نہیں ہوتا نا ایکچولی. تو اگر ہم یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ بول رہے ہیں کہ جیسے آپ کو اپنی مرضی سے حلال حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے کھانے کے معاملے میں، اسی طریقے سے جو قسم آپ کھاتے ہو تو اپنے آپ کو حرام کر لیتے ہو، کسی چیز سے اپنے آپ کو روکتے ہو، یا کسی کی چیز کے کرنے کا ہی آپ کہہ دیتے ہو کہ میں نے کرنا ہے، تو نہ کرنا آپ کے لیے ممنوع ہوتا ہے اس چیز کو. تو اب آپ اپنی مرضی سے کیسے اس کو حلال کر لو گے؟ اگر ایک چیز کے اندر آپ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا قسم کے ذریعے، تو اب آپ کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ چھوٹ دے دیتے ہو، یعنی جیسا کہ حلال کر لیتے ہو؟ تو اس کی اجازت ہرگز بھی نہیں ہے. اور دونوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ، اور بلکہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کتنا بڑا بیان کر دیا. کیوں؟ آپ اور میں قسم میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم. اللہ کو بیچ میں لاتے تو اللہ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کا نام بیچ میں لا رہے ہیں ہم، کتنی بڑی بات ہے. اللہ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سلسلہ تو شروع ہو جائے گا اللہ کے نام پہ جھوٹ بولنے کا، اگر اس طریقے سے لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس نہ ہے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت غلط بات ہے کہ ہم اپنی قسم توڑیں. کفارہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قسم توڑ توڑ کے کفارے دیتے رہو، بلکہ یہ سمجھنے والی بات ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے تمہاری قسموں کا کفارہ کر دیا ہے اذا حلفتم، جب تم قسم کھا بیٹھو. یہاں پہ آپ دو ورڈز دیکھیں گے، ایمان قسموں کو کہا جاتا ہے، حلف جو ہے وہ سویر کرنے کو یعنی کھانے کو کہتے ہیں. حلفتم جب تم حلف لیتے ہو. اور پھر کیا کہا؟ واحفظوا ایمانکم، حفاظت کیا کرو اپنے قسموں کی. یہ تو اللہ کی طرف سے رعایت ہمیں مل گئی ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اور کیا کہا کہ اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں جو ہے بڑی کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی یہ سب شکر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر ایسے قوانین اتار دیے. آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت اور پانسے، سوری یہ انصاب جو ہے نا، جی ہاں، یہ بت یا جس کو ہم نے کہا تھا لینڈ مارکس جو ہوتے ہیں، جو علامات ہوتی ہیں کسی چیز کو ریفر کرتی ہے اور جس کے پیچھے ظاہرہ عقائد وابستہ ہوتے ہیں. والازلام، اور پاسیں، رجس من عمل الشیطان، گندے کاموں میں سے شیطان کے. فاجتنبوہ، تو ان سے بچتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. فرمایا ایمان والو، یہ شراب، جوا، بت، پانسے، یہ سب شیطان کے گندے کاموں میں سے. جہاں اور چیزیں غلط ہیں تو وہاں پہ ان چیزوں کا بھی احتیاط کرو. اور کھانے پینے سے متعلق چونکہ بات آ رہی تھی تو اب پینے سے متعلق بھی بات بتا دی. اور حرام کھانا بھی بیان کرتی ہے، یعنی کمائی اور خرچ، ساری چیزیں. یعنی خرچ ان دا سینس کہ اب آپ یہ جو ان جگہوں پہ جا کے جب خرچ کرتے ہیں جو ایسے مزاریں اور یہ جو ایسی بت ہیں یا ان چیزوں کے اوپر آپ پیسہ جو لگا رہے ہیں وہ بھی بیکار ہے. اور ان کو ہی سیدھے طور پہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے. تو کہہ دیا خمر جو ہے وہ شیطان کے گندے کام میں سے. خمر شراب کو صرف نہیں کہا جاتا، خمر کہتے ہیں ڈھانپنے کو. اور ڈھانپنا جو وہ چیز جو نشہ ہے انسان کے ظاہر دل اور دماغ کو ڈھانپ لیتے ہیں، دماغ کے اوپر اس کی آ جاتے ہیں، چھا جاتے ہیں، تو اللہ نے وہ منع کیا. یہ نہیں کہ صرف شراب منع کی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ 219 سورہ بقرہ کی 219 میں اس کویشچن کیا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. تو قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. اور وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ ان کے فائدے سے بہت ہی بڑا ہے. تو یہ کہ شراب جو ہے وہ تو ایک سمجھنے کی کیٹیگری ہے نشے کی. اس کے علاوہ جو بھی ڈرگز لی جاتی ہے جس سے آپ کے حواس جو ہے وہ آپ کے قابو میں نہیں رہتے، تو تمام چیزیں حرام ہیں. پیچھے آپ نے جو آیت پڑھی تھی کہ سکارا، صلاۃ کے قریب مت جاؤ جب تم اس حال میں ہو کہ تم حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، اس سے پہلے قریب مت جانا صلاۃ کے. سکارا کی اگر حالت میں ہو تم، یعنی تم نہیں جانتے جو تم کہہ رہے ہو، تو اسی سے سکارا اور یہ ساری چیزیں نکلی. یعنی خمر ڈھانپنے کو کہتے ہیں، سکارا اس حالت کو کہہ رہے ہوتے جس وقت وہ بندہ اس انکانشیس پوزیشن میں ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ جو جوا ہے پھر اس کا پیسہ نہ کھانا، نہ یہ جوا کھیلنا اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس کی اجازت ہے. یہ تمام کام جو ہے نا وہ گھٹیا اور نقصان دہ. اچھا، اس کے بعد بتوں کے اوپر جو اللہ نے سورہ مائدہ کی 3 میں فرمایا کہ وہ جو ذبح کیا جاتا ہے علی النصب،
یعنی استحانوں پر جو چیز ذبح کی جاتی ہے، جو ذبیحہ وہاں پہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ اللہ کے نام سے بھی کیا جاتا ہے، تب بھی وہ حرام ہے. یعنی وہاں پہ اس جگہوں کے اوپر وہ جو چیز حلال ہو رہی ہے یا کھانا بٹ رہا ہے وہ بھی حرام. اور اسی طریقے سے کیا کہا تھا؟ الازلام. ازلام کیا ہے؟ یہ جو تیروں کے ذریعے فال نکالی جاتی تھی، تو یہ فال کا آج بھی ہمارے کانسیپٹ ہے. تو کہا کہ ازلام جو پانسے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کے گندے کاموں میں سے. یہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پہ آپ کو آرام سے مل جائیں گی. یعنی اس کے جو سمجھ لیں کلبز ہیں نا، وہ ایریاز اور جو چیزیں، اگر آپ انصاف دیکھ لیں تو جہاں پہ یہ استحان وغیرہ ہیں وہاں پہ آپ کو سب چیزیں ملیں گی. شراب، نشے بھی ملیں گے، جوئے بھی ملیں گے، اور یہ اللہ معاف کرے یہ تیر وغیرہ فال کے جو نکالے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ پہ اویلیبل ہو جاتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے. اسی لیے بتایا کہ ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لوگ کہتے ہیں حرام کا ہے، اس کو اسم کبیر بول دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، اور یہاں پہ کہہ دیے کہ فلاح اسی میں کہ اگر تم بچو گے. آیت نمبر 91 میں کہتے ہیں انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوہ، کہ ڈلوائے تمہارے درمیان دشمنی، والبغضاء اور بغض، فی الخمر شراب سے، والمیسر اور جوئے سے، ویصدکم اور تمہیں روکے عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، وعن الصلاۃ اور صلاۃ سے. فہل انتم منتہون تو کیا ہو تم باز آنے والے؟ فرمایا کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے شراب میں اور جوئے میں. یعنی اس سے کیا ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہے؟ دشمنی اور بغض آتے ہیں. ظاہر ہے جوئے میں ہارے، اس نے پیسہ میرا کھا لیا، اس سے چیٹنگ کی، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. شراب کے نشے میں آپ پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا کر جاتے ہو، اور اس کے بعد وہ دشمنی کا ایک سلسلہ چلتا ہے. آپ کے گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے نفرتیں، لڑائی جھگڑے، بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہے. اور پھر آپ اللہ کے ذکر سے رک جاتے ہو، آپ صلاۃ سے رک جاتے ہو. یعنی خود بخود آپ رکو گے یہ چیزوں سے، کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی کہ اب آپ ان کی طرف جاؤ. ان کی دونوں اپوزٹ چیزیں، کہاں ہے ان کا ملاپ ہے؟ ایک طرف اللہ کا ذکر، ایک طرف صلاۃ، اور دوسری طرف یہ ساری گندی چیزیں. ان کا کیا میل ہے؟ تو کیا تم ہو باز آنے والے؟ یعنی کیا تم چاہتے ہو کہ تم فلاح کی زندگی اختیار کرو؟ اور آج آپ دیکھ لیجیے جس معاشرے میں بھی تمام چیزیں کسی کو بھی نہیں اچھی لگتی. جو لوگوں نے اس کو جو لیگل کیا گیا وہ خود پچھتا رہے ہیں اس کو لیگل کر کے کہ ہم نے کیوں اس کی اجازت دی. آیت نمبر 92 وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا اور بچتے رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ تو اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ بے شک ہمارے رسول کے ذمے تو بات کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو اور بچتے رہو یہ برائیوں سے. اب اللہ رسول کی اطاعت جس کو کرنی ہے تو یہ تمام گندی چیزوں سے بچے گا بجائے اس کے کہ اس کی طرف بھاگے. اور اسی کو کہتے ہیں اطاعت. یعنی جب میں اور آپ کو غلط کام کر رہے ہوں، قرآن میں آیت پڑھ لیں تو اس کے بعد ہمیں اس سے رک جانا ضروری ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے. اور یہ کہ اگر تم پھر جاتے ہو، اللہ کہتے پھر بھی تم نے وہی روش رکھی ایمان لانے کے بعد بھی، تو کوئی بات نہیں، ہمارے پیغامبر کے ذمے جو ہے وہ کیا ہے؟ بات کو واضح طور پر پہنچا دینا. رسول کا کام تو بلاغ ہے، تو البلاغ تو اب ہم سب یہی کریں گے، البلاغ ہی کریں گے، بات کو پہنچائیں گے. آگے مرضی ہے جس کو بچنا ہے بچے، نہیں بچنا ہے نہ بچے. آیت نمبر 93 میں کہتے ہیں لیس علی الذین نہیں ہے ان لوگوں پر آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کرتے ہیں، جناح ان کو گناہ، فیما اس پر جو طعموا وہ کھا چکے، اذا متقوا جبکہ وہ تقوی پہ ہیں، وآمنوا اور ایمان پر قائم ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک کام کرتے ہیں، ثم پھر اتقوا وہ بچیں، وآمنوا اور ایمان پہ رہیں، ثم اتقوا پھر وہ تقوی اختیار کریں، واحسنوا اور اچھے کام کریں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ دوست رکھتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کو، یعنی خوب بڑھ کر کام کرنے والوں کو. کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، اب کچھ گناہ نہیں ہوگا جو ایمان لاتے اور نیک کام کریں، اس بارے میں جو وہ چکھ چکے، جو وہ کھا چکے، پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس صورت میں جبکہ اب وہ بچ رہے ہیں، تقو یعنی اب وہ بچ رہے ہیں ان چیزوں سے اور ایمان لے آئے ہیں وہ اس پر، کیا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی، یعنی ایمان اس بات پر لے آئے ہیں، اللہ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے، اور عمل الصالحات اپنے کام بھی کر رہے ہیں. یہ چیزوں سے بچنا مقصود نہیں ہے، مقصد تو انسان کو صحیح ٹریک پہ لانا ہے اور مکمل طور پر اس کو اللہ کا بندہ بننا ہے. صرف قرآن جو ہے اس بات کے اوپر بات نہیں کر رہا کہ شراب جوئے کو چھوڑ کر اور بس جو ہے وہ
چھوڑ دو تو تم بس ایمان والے اور تم کامیاب ہو گئے. نیک کام کرنے کے بغیر کچھ بھی نہیں ملے گا. جنت جو ہے وہ ایمان عمل صالح کے ساتھ ہی ہے. عمل صالح کے بغیر ایمان جو ہے نا وہ بھی کامیاب نہیں ہے. تو کہا اس کے بعد پھر وہ تقوی پہ ہیں اور ایمان پر ہیں. یعنی اس کے بعد بھی ان کا رویہ وہی ہے, وہ سٹیبل ہے اس کے اوپر, اور وہ اب پھر دوبارہ سے پلٹ نہیں گئے ہیں. سمجھ رہے, استقامت دکھائی انہوں نے. اور پھر اللہ کہتے پھر یعنی ان کنٹینیوس وہ کیا ہے, بچ ہی رہے ہیں. ان کی وہ سفر جاری ہے تقوی کا. وہ اپنی اس توبہ کے اوپر قائم ہے جو انہوں نے کی ہے. اور اب کیا کریں, احسنو, اب جب وہ اتنے زیادہ مضبوط ہو گئے نا اس راہ کے اوپر, تو اب وہ اور خوب بڑھ کر احسان والے وہاں کام کریں. اب وہ اور اچھائی کریں. سمجھ رہے, یعنی اب وہ عمل صالح تو کر رہے تھے, اس کے بعد اس پر قائم رہے, پھر ایمان ان کا موجود رہا, تقوی پہ رہے, اب وہ اور بڑھ کر کام کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو محبوب ہے ایسے محسنین. یعنی ایک سفر ہوتا ہے نا بندے کا, گریجولی بندہ آہستہ 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 کر کے آگے بڑھتا ہے. لیکن اگر وہ بیچ میں ہی رک جائے تو پھر وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے, بجائے اس کے کہ وہ اور آگے بڑھے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے 137 آیت پڑھی تھی سورہ نساء کی, جس کے اندر یہ تھا کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے پھر وہ کفر کرتے ہیں. ثم آمنوا ثم کفروا, پھر وہ ایمان لاتے پھر وہ کفر کرتے. ثم ازدادوا کفرا, اللہ کہتے ہیں پھر وہ بڑھ جاتے کفر. سمجھ رہے, ایمان کفر جو ہے وہ ایٹ لاسٹ کیا کرتا ہے, آپ کا کفر کو بڑھا دے گا ایک دن. یعنی بار بار کہ یہ رویہ صحیح ہے. اسی آیت کو اگر آپ اس کے اوپر رکھ لیں تو یہ بڑی اچھی آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ ایمان لائے, نیک کام کیا, تقوی اختیار کیا, غلط کام کو پہلے چھوڑ دیا, پھر تقوی پڑھے اور ایمان پڑھے, پھر تقوی کے اوپر ہے اور احسان کے کام کر رہے ہیں, تو اللہ کو پسند ہے محسنین. اس کے بعد کہتے ہیں آیت نمبر 94 میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لیبلونکم اللہ, اللہ تم کو ضرور آزمائیں گے, بشیء من الصید, کچھ شکار سے, تنالہ کہ پہنچ جائیں گے اس تک, ایدیکم تمہارے ہاتھ, ورماحکم اور تمہارے تیر, لیعلم اللہ اور تمہارے رماح تمہارے نیزوں کی تیر یا تمہارے نیزے, لیعلم اللہ تاکہ جاننے اللہ من یخافہ کون ڈرتا ہے اس سے, بالغیب غائبانہ. فمن اعتدی تو جو زیادتی کرے, بعد ذلک اس کے بعد, فلہو تو اس کے لیے عذاب علیم درد دینے والا عذاب ہے. فرمایا ایمان والو, اللہ تعالیٰ تم کو ضرور آزمائیں گے کچھ شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ پہنچ جائیں گے, اور تیر بھی پہنچیں گے. یعنی کیا مقصد ہے, جو تمہاری ہاتھوں میں ہوگا, تمہاری کنٹرول میں ہوگا کہ تم اس کو لے سکتے ہو یا تم کھا سکتے ہو, تمہارے پاس پیسہ موجود ہے, تمہارا جو ہے وہ بالکل صحیح نشانے میں بیٹھا ہوا شکار, یعنی تمہارے ہاتھ میں ہے, لیکن تم کو نہیں کھانا, اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے شروع میں ہی پڑھ لیا تھا سورہ مائدہ کی آیت میں, لا تقتلوا الصید وانتم حرم, قتل مت کرو شکار کو اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو. تو احرام کی حالت میں جو ہے وہ شکار کو قتل نہیں کیا جا سکتا. تو اب یہاں پہ جہاں ایمان والوں کو کھانے پینے سے متعلق اور باتیں بتائی گئی, شراب جوئے کے متعلق بات بتائی گئی, جو نصب کے اوپر قربانی ہوتی ہے اس کو منع کر دیا کہ وہ کوئی جائز نہیں ہے. تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے جو شکار تمہارے ہاتھوں تک پہنچ جائے گا, بالکل تم کلوز ہوگے اس کے کہ تمہاری گرفت میں ہے, لیکن تم کو نہیں کھانا. اور وہ بھی آیت آپ پڑھ لیں گے, صحیح ہے. یہاں پہ تو آپ یہ پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا, سورہ مائدہ کی 2 آیت میں, کہ آپ جو ہے وہ شکار نہیں کرو گے, انتم حرم, احرام کی حالت میں, لا تحلوا اس کو حلال مت سمجھنا. اچھا, اور یہاں پہ ایک اور بات یہ بولی کہ یہ اللہ تم کو آزمائیں گے, بلا کریں گے اس سے. یبلونا, اس میں تمہارا امتحان ہوگا, ٹیسٹ ہوگا. جیسا کہ ہفتے والوں کا ٹیسٹ ہوا کہ مچھلیاں جو ہے جب ہفتہ نہیں ہوتا تو اور آتی تھی, تو تمہارے ہاتھ پہنچ جائیں گے لیکن تمہارا کام نہیں کرنا. یہ ٹیمپٹیشنز ہے نا جو دی جا رہی ہے, یعنی اللہ کی طرف سے دی جائے گی. تو یہ دنیا پوری ہے ہی اسی کے اوپر. آپ اور میں ٹیمپٹ ہوتے ہیں نا, اس کو دیکھ دیکھ کر ہمارا دل چاہتا ہے یہ کریں وہ کریں. تو یہ غلط کام جو میری اور آپ کو میں اور آپ بسہولت کر سکتے, اسی میں ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہم نہ کریں.